بار دیگر باوز بلند صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی میں شرکت کے لیے آیا تھا یہاں پڑھنے کے لیے بہرحال آپ لوگ دو تین جملے آپ لوگ کی نظر کروں گے باوز بلند صلوات پڑھ دیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداءها والصبوح على ان اسداها وتمام منن ولاها جمع عن الاحصاء عددها ونعى عن الجزاء امدها متفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على نبيه أمينه على الوحي وصفيه وخيرته من الخلق والرضيه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون صلوات پڑھ دیجئے اللهم صل على محمد قرآن مجید فقان حمید کی مختصر سی آیت جو امیر کائنات کے امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے وقفوهم انہیں روکو انہم مسئولون ان سے پوچھا جائے گا ان سے سوال ہوگا مجلس آپ لوگ سنتے رہتے اور یہ آیت ہے ہی وہ آیت جو سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں شاید لاکھوں مجلسوں کا سرنامہ کلام ہے لیکن ہر پھول کی خوشبو ہوتی ہے میں پھول شوار ہوتا ہوں تو دو تین جملے عرض کروں گا انہیں روکو ان سے سوال ہوگا انہیں روکو ان سے سوال ہوگا ایک اور مقام پہ کہتا ہے یومئذ لا یسأل عن ذنبہم انس ولا جان حشر کا میدان وہ میدان کہ جہاں کسی بھی انسان سے کسی بھی جان سے گناہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا ایک آیت کہہ رہی ہے کہ روکو ان سے سوال ہوگا اور ایک آیت کہہ رہی ہے کہ ان سے کوئی سوال فرق کیا ہے جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ سوال نہیں ہوگا وہاں بات گناہ کی ہو رہی ہے گناہ کا سوال نہیں ہوگا اور جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ روکو ان سے سوال ہوگا وہاں بتایا ہی نہیں گیا کہ سوال کیا ہوگا یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے کہ وہاں کے سوالات کی تیاری یہاں ہوتی ہے پرچے ہوتے ہیں مشکل ترین پرچے پہلے سے تیاری کروائی جاتی ہے اور استاد بتاتا ہے کہ پرچے میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے مجلس حسین وہ کلاس ہے وہ درسگاہ ہے جب وہاں کے سوالات کی تیاری کرائی جاتی ہے کہ وہاں کیا سوال ہوگا وقفوہم انہم مسئولون اب میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھوں گا صواعق محرقہ ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہوئی کتاب ہے صواعق بجلیاں محرقہ جلا دینے والی بجلیاں ہم شیعہ بھی عجیب ہے جو کتاب ہمارے خلاف لکھی گئی ہے اسی سے مجلس پڑھ رہے توجہ کیجئے گا وہ جو بجلیاں جلا دینے والی تھی اب ہم وہیں سے بجلی لیں گے وہیں سے کرنٹ لیں گے اور پھر ہم جلائیں گے صواعق محرقہ میں ابن حجر اسقلانی نے لکھا وقفوہم انہم مسئولون یہ جو آیت ہے آئی صواعق محرقہ کی عبارت پڑھ رہا ہوں ان ولایت علی ابن ابی طالب حشر کے میدان میں جو سوال ہوگا وہ علی کی
ولایت کا ہوگا. ولایت زیر کے ساتھ سرپرستی، ولایت زبر کے ساتھ محبت. کیجیے گا ولایت زیر کے ساتھ، یعنی ہم علی کو ولی مانتے مطلب سرپرست مانتے ہیں، آقا مانتے ہیں، رئیس مانتے ہیں، مطاع مانتے ہیں، مفترض الطاعہ مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، حجت خدا مانتے ہیں. اور ولایت یعنی محبت، علی کی محبت ضروری ہے. توجہ کیجیے گا. اب لفظ تو لکھا واو لام الف یہ اور بولتے، وہ زبر لگاتے ہیں. توجہ کیجیے گا، ہم زیر لگاتے ہیں. لیکن میں اپنا زیر نہیں سنا رہا. جملے میں غور کیجیے، اردو سننے والے بیٹھے، میں اپنا زیر نہیں سنا رہا، میں ان کے زبر سے انہی کو زیر کروں گا. جو دشمن اہل بیت ہے، جس نے شیعوں کے خلاف کتاب لکھی ہے، وہ لکھ رہا ہے کہ حشر کے میدان میں سوال ولایت علی کا ہوگا. ہم کہہ دیں گے علی ولی ہے، علی اللہ کے بھی ولی ہے، رسول کے بھی ولی ہے، ہمارے بھی ولی ہے. ولی یعنی دوست، ولی یعنی محبت کرنے والا. ولایت کا سوال ہوگا نا محبت کا، ہم کہہ دیں گے محبت کرتے، اللہ بھی علی سے محبت کرتے، علی بھی اللہ سے محبت کرتے، رسول کو علی پیارے، علی کو رسول پیارے. توجہ کیجئے گا، سوال محبت کا، سرپرستی کا نہیں. ہم کہہ دیں گے علی ولی اللہ، اتنا تو سمجھ میں آ گیا. یہاں ولی اللہ کا نعرہ لگاؤ نہ لگاؤ، اب لگانا پڑے گا. ارے تم اپنے ذہن کے مطابق ولایت بمانے محبت دے رہے. پوری توجہ رکھیے گا، توجہ توجہ توجہ. میں ختم ہونے بعد تک ٹائم مختصر ہوتا ہے. علی اللہ کے ولی ہے، سوال علی کی ولایت کا ہوگا حشر کے میدان میں. ذرا اتنا بتاؤ کہ آدم اللہ کے ولی نہیں ہے؟ کہ شیش اللہ کے ولی نہیں ہے؟ کہ ہود و شعیب و صالح و لوط اللہ کے ولی نہیں ہے؟ کہ ابراہیم و اسماعیل اللہ کے ولی نہیں ہے؟ کہ موسیٰ و عیسیٰ اللہ کے ولی نہیں ہے؟ 1,24,000 انبیاء میں سے 1,23,999 انبیاء اللہ کے ولی نہیں ہے؟ سارے ملائکہ مقربین اللہ کے ولی نہیں ہے؟ توجہ کیجئے گا، دنیا میں جتنے اچھے انسان ہیں، جن کا عقیدہ بھی اچھا، عمل بھی اچھا، کیا وہ اللہ کے ولی نہیں ہے؟ بھئی آپ کے یہاں کوئی بھی اچھا سید ہو، اسے آپ کہتے ہیں جی اللہ کا ولی ہے. اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ولایت کا مطلب محبت. تو حضور اللہ کے ولی ہو گئے کھرواؤ. بڑی توجہ، بڑی توجہ. آدم سے لے کر خاتم تک سارے اللہ کے ولی، فرشتے سارے اللہ کے ولی، دنیا میں اچھے لوگ سارے اللہ کے ولی. ذرا اتنا بتاؤ، یہ حشر کے میدان میں روک روک کر فرشتے صرف علی کی ولایت کا کیوں پوچھیں گے؟ تم چھپاتے ہو، ہم بتاتے ہیں یہ وہ علی ہے جسے نبی نے غدیر کے میدان میں اٹھا کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی. علی متقی ہندی جونپوری کی کتاب 18 والیوم 18 کے 18 میرے پاس موجود ہے. انہوں نے حدیث نقل کی ہے لا یزول قدم عبد عن قدم الا ویسأل عن 4. بندہ حشر کے میدان میں ٹس سے بس نہیں ہوگا، قدم قدم سے جدا نہیں ہوگا، قدم قدم سے دور نہیں ہوگا، یعنی بندہ اپنے سے ہلے گا نہیں، مگر یہ 4 سوالات کو سامنے آ جائیں گے. فرشتے 4 سوالات لے کر آ جائیں گے. توجہ ہے کہ نہیں؟ 4 سوالات فرشتے لے کر آ جائیں گے، بندہ ہلے گا نہیں، 4 سوالات آ گئے. توجہ میری طرف ہے. 4 سوال سن لیجیے اور میری آیت اور روایت حدیث مکمل ہوگی.
عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه وعن حبنا أهل البيت. 4 سوال. زندگی کیسے گزاری؟ پہلا سوال. ہر بندے سے سوال ہوگا 4 سوال. پہلا سوال زندگی. دوسرا سوال جوانی کیسے گزاری. تیسرا سوال مال کمایا کہاں سے لگایا کہاں پہ. چوتھا سوال ہم اہل بیت کی محبت کا. مجلس ختم ہو گئی. حشر کے میدان میں حضور 4 سوال ہوں گے. زندگی کیسے گزاری, جوانی کیسے گزاری, مال کمایا کہاں سے لگایا کہاں پر, اور ہم اہل بیت کی محبت کا. خدا کی قسم واللہ العلی العظیم یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے کہ اگر یہاں بیٹھتے رہے فرشتہ پہلا سوال کرے گا زندگی کیسے گزاری, کہہ دینا علی علی کر کے گزاری. جوانی کیسے گزاری, شب عزا میں حسین کا ماتم کر کے گزاری. مال کمایا کہاں سے, حلال سے کمایا, لگایا کہاں پر, حسین کی عزا میں. چوتھا سوال پتہ نہیں فرشتہ پوچھے کہ نہ پوچھے. کیا کہنے ہیں اور محبت حسین ابن علی ہے. یہ دو چیزیں جمع ہو گئی ولا اور عزا کی شکل میں بیڑا پار. آپ لوگ شب عزا شب بیداری کے لیے جمع ہوئے. میں نے زیادہ تو نہیں پڑھا تھا, بس 2 جملے مجلس مکمل ہو چکی ہے. کچھ لوگ شب بیداری کر کے آئے. احیاء یعنی رات بھر جاگنا, احیاء اللیلہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے, نمازوں کے ذریعے سے, عبادتوں کے ذریعے سے, زیارتوں کے ذریعے سے, توسل مناجات کے ذریعے رات کو زندہ کرنا. وہ رات مردہ ہے جس میں ذکر نہ ہو. شب بیداری سے وہ اپنی رات کو زندہ کر دیتے ہیں, رات جاگ کے گزارتے ہیں. تو رات پر عبادتیں کی, ریاضتیں کی. یہ واقعہ بندہ حقیر نے اپنی آنکھوں سے پڑھا. کتاب مقدس اردبیلی کی کتاب ہے, نام ہے حدیقۃ الشیعہ. امام معصوم کی خدمت میں, ابھی تشویش میری طرف سے مجھے یاد نہیں, شاید 5 والے 6 والے دونوں میں سے کوئی ایک, ان کی خدمت میں راوی اپنے چند جوان دوستوں کے ساتھ پہنچا اور ہر ایک نے اپنے کمالات سنانا شروع کر دیے کہ مولا ہم نے رات کو جو ہے روشن کبیر پڑھی, کہ رات کو ہم نے جو ہے قرآن کی اتنے سے باتیں پڑھی, یا رات کو میں نے 100 رکعت نماز پڑھی, یہ کیا وہ کیا. ایک جوان تھا جو سر جھکا کے بیٹھا ہوتا, کچھ نہیں بول رہا تھا, لیکن یہ صبح جو ہے دوستوں کے ساتھ چلا گیا تھا. تو مولا نے اس سے کہا کہ تم جو بات نہیں کرتے سب بتا رہے اپنا اپنا, ہم نے رات کو یہ کیا یہ کیا یہ کیا. کہنے لگا فرزند رسول میں شرمندہ ہوں, میں رات پر سوتا رہ گیا. میں نے کوئی کام, نہ کوئی نماز, نہ کوئی زیارت, نہ کوئی دعا, تو میں کیا وارد کروں, میں شرمندہ ہوں, میں سوتا رہ گیا. خواب غفلت مبتلا تھا. دین کو خدا نہ سمجھیے گا. امام نے فرمایا انت اعظمهم اجرا, تیرا اجر سب سے بلند ہے. تیرا اجر فرزند رسول, میں نے تو کچھ کیا نہیں, کہا میں حجت خدا ہوں, امام مفترض الطاعہ ہوں, میں کوئی بات بنا دلیل کے نہیں کرتا. اجر فری میں تو نہیں ملے گا, کچھ تو نے ایسا کیا ہے. رات بھر کی عبادت نیچے رہ گئی, تیرا عمل اوپر آ گیا. نہیں مولا میں نے کچھ نہیں کیا, میں سو رہا تھا. یقین جانی میں سو رہا تھا. کہا نہیں میں ایسے نہیں کہہ رہا, سوچ تو نے کیا کیا. حق حدیقۃ الشیعہ کے نام پر نام مقدس اردبیلی زاہد متقی پرہیزگار عالم دین
اپنے آپ کو قلب آستانے میں لکھنے والا، ان کے جملے ہیں کتاب میں لکھے گئے. اللہ اکبر. سوچنے لگا کہ اللہ کا فرزند رسول مجھے کچھ یاد تو نہیں آ رہا، لیکن اتنا ہے کہ رات کے ایک پہر میں مجھے شدید پیاس لگی. جب میں اس سراہی کے پاس گیا جس میں پانی تھا، مجھے حسین غریب کی پیاس یاد آ گئی. میں بھی نیند سے اٹھ رہا ہوں، آپ بھی اٹھ رہے کبھی نیند سے. خدا کی قسم نیند میں ہمیں اپنا ہوش نہیں ہوتا. جب انسان کو اپنا ہوش نہ رہے لیکن حسین یاد رہے، اسے عزادار کہتے ہیں. کربلا کا رخ کیا کہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ لعن اللہ علی قاتلیک. کس ٹوٹے ہوئے دل سے حسین کو یاد کیا. یہ جو شب عزا ہے، کسی بھی نوحے پہ، کسی بھی مصرے پہ، میں شب عزا میں بھی شریف ہوں، گناہگار آدمی ہوں، کبھی کبھار نہ نوحہ ہوتا ہے نہ مصرع ہوتا ہے. میں اپنی کیفیت قلبی بیان کر رہا ہوں. صرف ان جوانوں کو جب پوری طاقت سے ماتم کرتا ہوں دیکھتا ہوں آنکھ سے آنسو بہ جاتے. ساری رات کی عبادت سے افضل عمل ہے حسین غریب کی پیاس کو یاد کر کے رونا. اجرکم علی اللہ. وہ کتنا پیاسا تھا. 2 جملے زیادہ نہیں، میرے مسائل طویل نہیں پڑتے. علماء نے لکھا ہے کہ پیاس کے بہت سارے اسباب ہیں، علتیں ہیں. ایک علت یہ کہ موسم گرم ہو تو پیاس زیادہ لگتی ہے. دوسری علت اگر زمین گرم ہو تو پیاس زیادہ لگتی ہے. تیسری علت کچھ لوگوں کو فزیکلی اللہ نے ایسا مینٹین کیا ہے، جسمانی ساخت ایسی بنائی ہے، انہیں پیاس زیادہ لگتی ہے. سردی ہو یا گرمی فرق نہیں پڑتا. چوتھی علت جب آپ کام زیادہ کریں، دوڑ دھوپ زیادہ کریں، سامان زیادہ اٹھائیں تو پیاس زیادہ لگتی ہے. پانچویں علت اطباء نے طب کی کتاب میں پرانی لکھا ہے کہ کبھی بھی کسی کو غم کی خبر دینی ہو، تمہارا بھائی مارا گیا، تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی، تمہارا بیٹا مارا گیا، تو پہلے پانی سامنے رکھو، کیونکہ غم کی خبر جگر کو خشک کر دیتی ہے. علماء نے 5 اسباب لکھے پیاس کے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنا، کربلا میں یہ 5 جمع ہو گئے تھے. عاشور کے دن سے زیادہ کوئی دن گرم نہ تھا. کربلا کی زمین سے زیادہ کوئی زمین گرم نہ تھی. اللہ نے حسین کو بنایا ایسا تھا، پیاس زیادہ لگتی تھی. یہی دن تھے. حسن میرے حسین کے سرحانے رات کو پانی رکھ دینا، میرے بچے کو پیاس زیادہ لگتی ہے. یہ ہو گئے 3 سبب. چوتھا سبب غم کی خبریں. بھئی غم کی خبریں کون کون سی؟ جب جبرائیل نے آدم کے سامنے مرثیہ پڑھا تو ایک جملہ کہا، یا آدم تنزل علیہ المصائب حتی تصور عنده المصیبہ. اے آدم، نبی کے آخری نبی کے دروازے پر اتنے غموں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، غم تھک جائیں گے، وہ نہ تھکے گا. جس پر اتنے غم ٹوٹے پیاس کتنی ہوگی. اجرکم علی اللہ. کوئی پوچھے حسین نے سامان کیا اٹھایا ہے؟ حسین نے مزدوری کیا کی ہے؟ اللہ دارو، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کا پامال بدن، کبھی عباس کے کٹے ہاتھ، کبھی اصغر کا لاشا. اتنا پیاسا ہوا حسین کہ مقتل کی زمین پہ جب پشت فرس سے آئے تو جملہ کہا، واللہ لقد تفتت کبدی من العطش. خدا کی قسم میرا جگر پیاس سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اے غریب بقی، اے کشتے زہر جفا، اے حسن سبز قبا، آپ کو زہر حلال دیا گیا تو جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا. یہ غریب کربلا ہے. پیاس ایسی ہے کہ جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اسی لیے حسین کی ماں جب مقتل میں آئی رو کے کہنے لگی، یا بنیا قتلوا ومن الماء ملؤوا. اے میرے لخت جگر، تجھے مارا لیکن پیاسا مارا.
على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. يا حسين